You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر مبنی گفتگو جاری ہے۔ آخری جو ہمارا درس حدیث پاک تھا اس میں نبوت کا 6واں سال ہم نے ذکر کیا تھا کہ جب خلیفہ دوم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا اور مسلمانوں نے کھلم کھلا صحن حرم میں نمازیں ادا کرنی شروع کی تھی۔ حبشہ کی طرف جتنے بھی مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، میں نے نجاشی کے دربار کا وہ سارا خاکہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا۔ وہاں کے مسلمانوں کو خبر پہنچی کہ مسلمانوں صحن حرم میں مکہ پاک میں عبادات اب کھل کر کی جانے لگی ہیں اور مسلمان بڑے زور اور شور سے مکہ پاک میں عبادات کر رہے ہیں۔ اگرچہ اجتماعی طور پر اعلانیہ عبادت کر لیتے ہیں، لیکن پھر بھی خاندانوں اور قبیلوں کے ساتھ جتنے بھی لوگ اثر و رسوخ والے امراء تھے وہ ظلم اور ستم اور اسی طرح ایذا رسانیاں انہیں بار بار انہیں ہدف بنا رہے تھے، پریشانیوں کا، مصائب کا۔ اس صورتحال کو سننے کے بعد حبشہ سے مسلمان دوبارہ مکہ پاک آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن جب یہاں پر آئے تو مکہ والے پہلے ہی انہیں پکڑنا چاہتے تھے، نجاشی کو خط لکھ رہے تھے۔ باقیوں کو تو انہوں نے چھوڑا، جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی انہیں پکڑ کر زیادہ ظلم اور ستم ان پر شروع کر دیا۔ یہ پریشان ہو گئے۔ پھر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک محبت تھی، لیکن ظلم اتنا زیادہ تھا کہ واپس حبشہ کی طرف چلے گئے۔ اس کے بعد پھر جب مدینہ پاک میں ہجرت ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو اس وقت یہ سارے لوگ حضور کے بلانے پر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ حبشہ میں مہاجرین آرام سے رہنے لگے تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا اور امیر حمزہ ان کا بھی اسلام تھا۔ اسلام کو اللہ تعالیٰ نے پاور عطا کی اور آئے دن اسلام پروان چڑھ رہا تھا، مسلمانوں میں اسلام لانے والوں میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ بات مشرکین مکہ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ جنہیں ہم دبانا چاہتے تھے وہ روزمرہ دوبارہ آگے بڑھے جا رہے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ اسلام کی فطرت کو قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا لوگے۔ تو اس اسلام کو جتنا کوئی دبانا چاہے یہ اتنا ابھر کر باہر آتا ہے۔ اب آخری حربے کے طور پر انہوں نے مکمل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا اور اتنی سخت انہوں نے تحریریں لکھی جس میں تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے سپرد جب تک نہ کرو گے تمہارے سے کوئی چیز نہ خریدی جائے گی، نہ بیچی جائے گی، نہ شادی بیاہ کی رسومات ہوں گی، نہ سلام دعا ہوگی، کسی قسم کا کوئی تمہارے ساتھ تعلق نہیں ہوگا۔ اتنا اس معاہدے میں آگے بڑھے کہ جو تحریر لکھی گئی تھی وہ کعبۃ اللہ کی دیوار پر لٹکا دی گئی۔ سوشل بائیکاٹ کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال تک شیب ابی طالب میں کوارنٹائن ہو گئے، وہاں پر آپ محصور ہو گئے۔ نہ ہی کوئی چیز انہیں وہاں سے خریدنے دی جاتی اور نہ ہی بیچی جاتی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہمارے شب و روز اسی طرح بسر ہو رہے تھے کہ ہمارے پاس کھانے پینے کا سارا سامان بند ہو گیا۔ اب ہم کھا نہیں سکتے تھے، پی نہیں سکتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا، پھر پتے کبھی اتار کے کھاتے، کبھی گھاس کھاتے۔
سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ شیب ابی طالب کی گھاٹی تھی، پہاڑ تھا، تو وہاں پر اس گھاٹی میں مجھے ایک دن ایک خشک چمڑا ملا، میں اس خشک چمڑے کو لے گیا، میں نے اسے دھویا، پھر ادھر میں نے لکڑیوں پر آگ جلائی، اسے بھونا، وہ نرم ہوا، پھر پانی کے ساتھ اس چمڑے کو کھا گیا۔ ظالموں کو معصوم بچوں پر بھی ترس نہیں آتا تھا۔ بنی ہاشم کے ننھے بچے چیخو پکار کرتے رہتے تھے، اور جب جب وہ بھوک سے روتے تھے، کفار مشرکین مکہ ان کی چیخو پکار سن کر زور زور سے ہنستے تھے۔ یہ بات 1-2 دن کی ہوتی تب بھی برداشت کے قابل تھی، 10 دن کی ہوتی تو برداشت کے قابل تھی، لیکن یہ بات 3 سال تک چلی گئی۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصائب و آلام کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، اور اسی دوران نگہبانی کے لیے جناب ابو طالب بھی تھے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ بھی ساتھ تھی۔ نہ ہی محصور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو کیا گیا تھا اور نہ ہی حضرت ابو طالب کو کیا گیا تھا۔ یہ سوشل بائیکاٹ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضرت ابو طالب رات کو جگہیں بدلتے تھے، پھر وہ ایسا کرتے تھے کہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں حضور کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھتے، خود لیٹ جایا کرتے تھے۔ کبھی وہاں پر اپنے بچے حضرت جعفر طیار کو رکھ دیا کرتے تھے۔ تو پوچھا حضرت ابو طالب سے ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں رات کے پچھلے پر اگر پتہ چل جائے نا کافروں کو کہ شیب ابی طالب میں فلاں جگہ پر حضور لیٹے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، تو میں جگہ بدل دیتا ہوں، خود لیٹ جاتا ہوں، مجھے نقصان ہو جائے، میرے بھتیجے کا نقصان نہ ہو۔ 3 سال تک یہ معاہدہ رہا، اور یہ معاہدہ تھا ہی 3 سال کا۔ 3 سال پورے ہوئے، معاہدہ خود بخود اللہ رب ذوالجلال نے کل عدم کر دیا۔ ہوا کیا؟ ایک دن جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کو بتایا کہ چچا معاہدے کی تحریر جو تھی اس پر دیمک لگ چکی ہے۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی دور تھی اور کعبۃ اللہ اس سے دور تھا۔ یہ جو دستاویزات تھی یہ کعبۃ اللہ میں لٹکی ہوئی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے چچا وہ جو دستاویزات لٹکی ہوئی ہیں ان پر دیمک لگ چکی ہے، وہاں پر صرف اللہ کا نام باقی بچا ہے۔ حضرت ابو طالب حیران ہو گئے کہ بھتیجے کو اس بات کا پتہ کیسے چلا ہے جبکہ اس کا بیرونی دنیا سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو باہر جاتا نہیں ہے۔ تعجب سے بولے اربک اخبرک بہذا، کیا تمہارے رب نے تمہیں اس پر مطلع کر دیا ہے؟ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے اللہ نے مجھے بتا دیا ہے۔ حضرت ابو طالب وہ باہر جا سکتے تھے، آ سکتے تھے، لیکن خرید و فروخت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ باہر چلے گئے، حرم میں لوگوں سے مخاطب ہوئے، یا معاشرہ قریش، اے قریش کے لوگوں، میرے بھتیجے نے مجھے بتایا ہے کہ تمہاری لکھی ہوئی تحریر جو تھی اسے وہ معاہدہ تو ختم ہو چکا ہے اور اسے دیمک چاٹ رہی ہے۔ تحریر کو اتار کر لاؤ اور کھول کر دیکھو، اگر بھتیجے کی بات غلط ہوئی تو تمہارے حوالے کر دوں گا، اگر وہ صحیح ہوا تو تمہیں اپنے طرز عمل سے باز آنا چاہیے۔ کعبۃ اللہ کی دیوار سے لٹکی ہوئی اس تحریر کو اتارا گیا تو سب لوگوں نے، بہت بھیڑ تھا، ہجوم تھا، دیکھا کہ وہاں پر اس تحریر پر دیمک لگ چکی تھی، الفاظ مٹ چکے تھے، لیکن بِاسْمِکَ اللہم کے سوا ایک حرف بھی باقی نہیں تھا، اللہ کا نام باقی تھا۔ قدرت الہیہ کا یہ چشمہ دیکھ کر سارے جتنے بھی وہاں کھڑے تھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت میں آ گئے۔ ابو جہل جیسے کافر پھر بھی ہٹ درمی پر ڈٹے رہے۔ اسلام میں ایک نام ہے حضرت طفیل، ان کا نام ہے، یہ ان کا تعلق جو تھا یہ دوس قبیلہ ہے، دوس دال و سین، اس قبیلے سے شریف و نفس سردار، اس کا چکر مکہ پاک میں لگا تو یہ بڑے بڑے کافروں سے، چونکہ وہ کافر تجارت بھی کرتے تھے، سردار بھی تھے، ابو جہل، ابو لہب، ان سے ملاقات ہوئی تو ابو جہل نے کہا کہ طفیل تو ہمارے پاس آ چکا ہے، لیکن یاد رکھ تجارت کی غرض سے آیا ہے، اتنے دن یہاں تو باقی رہے گا، اپنے کانوں میں کوئی چیز ٹھونس لے تاکہ محمد عربی کی آواز تیرے کانوں میں نہ پڑے۔ طفیل نے واقعی اسی طرح کیا، احادیث کے الفاظ ہیں اور سیرت ابن اشام نے لکھا ہے کہ طفیل نے اپنے کانوں میں روئیاں ڈال لی کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نہ پڑے کانوں میں۔ پھر بھی صحن حرم میں چکر لگاتا تھا، کہتے کیا ہیں دیکھوں تو صحیح، اب آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، کانوں سے سن نہیں رہا۔
لیکن اسے پریشانی ہو رہی تھی، اتنا سمجھدار شریف النفس سردار ہوں، اتنا سمجھدار ہوں، لوگ فیصلے کراتے ہیں، میں ان کی باتوں میں آ کر اپنا دین چھوڑ دوں گا، ایسے نہیں ہوتا۔ اس نے کانوں میں سے روئیاں نکال دی کہ میں کب ان کی باتوں میں آ سکتا ہوں۔ روئیاں نکالی جو ہی تو میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحن حرم میں کھڑے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ کلام الہی ابو طفیل کے دل میں اترتا چلا گیا، دل نرم ہوتا چلا گیا۔ طفیل یہ سنتا رہا، صحابہ کرام کا مجمع بھی موجود تھا۔ نشست ختم ہوئی، طفیل ان صحابہ کے پیچھے پیچھے میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں چلا گیا، جا کر کے کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مکہ کے کافروں نے مجھے آپ سے بدگمان کر دیا تھا اور میرے کانوں کو انہوں نے بند کر دیا تھا، اس کے باوجود اللہ نے مجھے یہ موقع عطا کیا کہ میں نے اس کلام کو سنا ہے، مجھے اس کی تفصیل بتائیں۔ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کے حوالے سے بتایا۔ ابو طفیل قدموں میں گر کر کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبوت کا 10واں سال تھا۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت بڑے صدمے سے دوچار ہوئے۔ وہ ایک صدمہ یہ تھا کہ 40 یا 42 سال تک پرورش کرنے والے جناب حضرت ابو طالب حضور کے چچا کا انتقال ہو گیا۔ وہ چچا جو حضور کے کفیل بھی تھے، غم گسار بھی تھے، حقیقی اولاد سے زیادہ محبت کرتے تھے، بتیجے پر اپنی جان کو قربان کرتے تھے اور اپنے ابا حضرت عبد المطلب سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ جب تک میری جان میں جان باقی ہے میں اپنے بتیجے کی حفاظت کرتا رہوں گا۔ اب ان کا انتقال ہوا حضرت ابو طالب کا، تو ایک دن ایک بدبخت نے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی جگہ پر دیکھا تو آپ کے سر پر جا کر مٹی ڈالی، ساری زلفیں جتنی بھی تھی ان میں مٹی بھر گئی، اور حضور گھر تشریف لے آئے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے ان میں سے ایک صاحبزادی نے حضور کے مبارک بالوں کو دھویا، داڑھی مبارک کو دھویا اور بلند آواز سے رونا شروع کر دیا۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دی اور کہا، فرمایا بیٹی نہ رو، اللہ ہمارا نگہبان ہے۔ اور پھر نہایت حسرت سے آپ کہنے لگے، یہ آپ حوالے سننا ذرا، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابو طالب کے حوالے سے سخت زبان نہیں ہے، نرم زبان ہے، ادب کے الفاظ ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ، ان کی تفسیر ہے، جلد 3 ہے، صفحہ 122، تاریخ طبری ہے، صفحہ 229 ہے، سیرت ابن ہشام ہے، یہ تینوں جو معتبر تاریخ کی کتب ہیں یہ متفق علیہ ہیں، ہر مسلک کے نزدیک انہیں تسلیم کیا جاتا ہے، یہ تینوں جو تاریخ کی کتابیں ہیں۔ ان میں لکھا ہے کہ میرے کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک میں جب مٹی ڈالی گئی، صاحبزادی صاحبہ رو رہی تھی، حضور نے فرمایا رو مت، اللہ ہمارا نگہبان ہے۔ نہایت ہی حسرت سے فرمانے لگے، آج اگر میرے چچا ابو طالب زندہ ہوتے ایسی حرکت کرنے کی کسی بدبخت کو جرت ہی نہ ہوتی۔